اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی اے نبی آپ پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، ہی حق ہے، من ہوا اعمی، کیا اس شخص کی مانند ہے کہ جو اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً دل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ذکر کے معنی یاد کے ہیں، نصیحت کے ہیں، اور باب تفعول سے آئے تذکرہ یا تذکرو تو اس کی معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ باب تفعیل سے آئے ذکرہ یذکرو تذکیراً تو اس کے معنی ہے کسی کو نصیحت کرنا۔ تو انما یتذکرو یہ باب تفعول ہے، اولو الالباب یقیناً دل والے سینسیبل لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ علم میں اور نصیحت میں بڑا فرق ہے۔ علم کا بنیادی طور پر تعلق جو ہے وہ انفارمیشن کلیکشن سے ہے یا انفارمیشن ڈسیمینیشن سے ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جتنا ذہین ہے، کوئی آدمی جتنا کوئی بات میمورائز کرنے کی، یاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ صاحب علم ہوگا۔ لیکن نصیحت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر کسی انسان کا دل صاف ہوگا اور کوئی بات اس کے دل کو جا کے لگے گی تو وہ اس سے نصیحت قبول کرے گا، اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور اکارڈنگلی اپنے آپ کو مینڈ کرے گا اور اپنے اندر تبدیلی لائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ڈھیٹ ہو، اس کو مینا مانو کا مرض لاحق ہو جائے تو وہ یہ بات کلک ہونے کے باوجود بھی کہ یہ بات صحیح ہے، درست ہے، حق ہے، وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر اس نے لفظی اعتبار سے قبول کر بھی لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ چونکہ دل اس کا صاف نہیں، لہذا وہ بات اس کے دل میں پینیٹریٹ نہیں کرے گی، اور جب کوئی بات دل میں اترتی ہے تب انسان اس کے لیے اپنے عمل میں آمادگی پاتا ہے، اس لیے کہ آمادگی کا تعلق بھی انسان کے ذہن کے ساتھ نہیں، اس کے دل کے ساتھ ہے۔ اور دل کی آمادگی یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ انشراح صدر جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا کسی بات پر انشراح صدر ہونا، وہ اصل میں دل ہی کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو، شرح کے معنی کھلنے کے ہیں، انشراح انسان کا کھل جانا، انشراح صدر انسان کے دل کا کھل جانا۔ اس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ اپنے دل میں اپنے سینے کو کشادہ پاتے ہیں، اور وہ کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے جب حق بات آتی ہے تو وہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ان کا سینہ بھچ رہا ہے، ان کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، ان کو سانس لینے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ اسی کو سادہ لفظوں میں کہیں گے کہ اگر انسان کا دل صاف ہوگا اور ہدایت اس کے اندر داخل ہو جائے گی، نصیحت کو وہ قبول کر لے گا، تو وہ بڑے سے بڑے کام کے لیے اپنے اندر بڑی آسانی پیدا کرے گا، بڑی وسعت پیدا محسوس کرے گا کہ یہ کام بڑا آسان ہے، اور جان تک قربان کر دے گا۔
لیکن اگر انسان کی طبیعت میں تنگی ہے، اس کا دل تنگ ہے اور اس نے حق بات کو قبول نہیں کیا، تو پھر چھوٹے سے چھوٹا پہلا تو اس بات کو قبول کرنے، اس کو ماننے میں اس کو دقت ہوگی، اور اگر زبانی مان بھی لیا تو پھر اس پر عمل پیرا ہونے میں اس کو بہت زیادہ دقت محسوس ہوگی. یعنی یہاں سے وہاں جانا بھی اس کو ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ پہاڑ کی چوٹی اس نے سر کرنی. تو انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو دل والے ہی، سینسیبل لوگ ہی قبول کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کرتے ہیں. ہم میں سے ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے. یعنی ہمارے جسمانی وجود کے وجود میں آنے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو پیدا کیا اور انواح کو جسم عطا کیا اور ایک اسمبلی کال کی ان کی، جس کا ذکر ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ایکسپوئر ان کے سامنے دیا اور پھر ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایم آئی ناٹ یور لارڈ؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا یس انڈیڈ، کیوں نہیں، بالکل، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اب یاد رکھنا اس بات کو کہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. تو ایک وہ وعدہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں. یعنی الست بربکم سے اس کا نام ہی دین کی زبان میں عہد الست رکھا گیا ہے. پھر جب ہم اس دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، تو پھر ہم نے پھر اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور وعدہ کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا الہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور یہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مانا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور رسول ماننے کے معنی کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے رسول مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی لائی ہوئی ہر بات کو حق مانا اور حرف آخر مانا. یعنی آپ کی ختم نبوت پر ایمان جو ہے وہ بھی کیا ہے، ہم لے آئے جب ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا. اب اس وعدے کا ایفا کرنا کہ وہ اولو الالباب کون ہیں، صاف اور کھلے دل والے کون ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا ایفا کرتے ہیں. وینقضون المیثاق، افلا ینقضون المیثاق، اور عہد کو نہیں توڑتے. اسی بات کو ری ایمفیسائز کیا. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اندیشہ رکھتے ہیں اپنے دل میں برے حساب کا کہ کہیں میں حساب کتاب میں پھنس نہ جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا واحد کے صیغے میں تلقین فرمائی کہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جرا نہ فرمائے. علامہ اقبال کی جو مشہور ربائی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، کہ اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، بہت بڑا ہے، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں، فقیر ہوں. تو قیامت کے دن میرے جھوٹے بہانوں کو بھی قبول کر لینا، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا ہے کہ تم اس سے جرا نہ کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آسان حساب ہے. قرآن مجید کا یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا اور ان چیزوں کو جوڑنا جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس میں بالخصوص رحمی رشتے مراد ہیں. وہ لوگ کہ جو انسانی رشتوں کو توڑنے کے درپے ہوتے ہیں، میاں بیوی کو لڑانا، بھائی بھائی کو لڑانا، باپ بیٹے کو لڑانا، یہ ان کا شغل ہوتا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو وہ ہدایت سے محروم رہیں گے. اور یہ بات قرآن مجید کے پہلے پارے کے 30ویں رکوع میں کہہ دی گئی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سوں کو، یعنی جو قرآن مجید میں مثالیں بیان ہو رہی ہیں وہ کس لیے ہیں؟ ہدایت کے لیے ہیں، بات سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو واضح کیا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرے گا اور بہتوں کو راستہ دکھائے گا، گائیڈ کرے گا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ نہیں بھٹکائے گا مگر نافرمانوں کو، جن کی نیت ہی نافرمانے کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکائے گا۔ کون ہے یہ؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اب انہی کی یہاں پر دوسرے الفاظ کے اندر ڈسکرپشن آ رہی ہے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جھیلتی اور برداشت کرتے ہیں۔ یہ جھیلنا اور برداشت کرنا جو ہے وہ ایمان سے شروع ہو جائے گا، یعنی ایمان لانے کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا کہ جب صرف کلمہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی، جان بھی چلی جاتی تھی، اور اب پھر وہ دور آنے والا ہے کہ مسلمان ہونا جو ہے یہ خطرے کی علامت بن جائے گا۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں وہ مسلمان کے لیے بڑے ہی زیادہ الارمنگ ہیں۔ پھر وہی کیفیت آنے والی ہے کہ آپ کا یہ اعلان کرنا کہ میں اللہ کو الہ واحد مانتا ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ موت کو دعوت دینے والی بات ہو جائے گی۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں ان نشستوں میں کہ اصل ایمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ اس پر درپے ہے، اس کے درپے ہے کہ کسی طرح ہماری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرا دے تو کیا ہی کہنے، یا کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنقید کرا دے، کوئی کرٹیسزم کرا دے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ نکل جائے۔ اس پر ہی بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذہناً تیار نہیں ہوگا اس کے لیے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، بے شک میری جان چلی جائے، تو اس وقت تک جو مطلوبہ فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تو والذین صبروا ابتغاء وجہ رب، اسی طرح دین پر عمل کرنا۔ مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، دو نمبری اتنی ہے کہ انسان کچھ عرصے کے بعد ہی محسوس کرتا ہے، بے شک وہ کتنے ہی اچھے ارادوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا ہو کہ میں دو نمبری نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ یہاں تو دو نمبری کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سود کا یہ جال جو پھیلا ہوا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ تو اس سب کے لیے انسان کی استقامت کی ضرورت ہے کہ یہ میرے رب نے مجھ پر حرام کیا ہے، میں نہیں لوں گا، یا میرے رب نے مجھ پر حرام کیا ہے، میں نہیں کروں گا۔ اس کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ پھر امیر کی اطاعت، اس کے لیے بھی صبر کا لفظ سورۃ الانفال میں آیا ہے۔ وہاں فرمایا گیا سورۃ الانفال میں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہاں صبر جو ہے وہ کیا ہے کہ اطاعت کرتے ہوئے انسان کو اپنی رائے قربان کرنی پڑتی ہے۔ آج اللہ کے نمائندے اس کے رسول تو نہیں ہیں، لیکن کسی بھی آرگنائزیشن میں جو امیر ہے وہ امیر ہے، وہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دے تو اس کو حکم ماننا پڑتا ہے۔ کسی بھی ادارے کے اندر باس کی بات ماننی پڑتی ہے، تبھی وہ ادارے کا نظام جو ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے انسان کی رائے جو ہے اس کے لیے برین چائلڈ کی طرح ہوتی ہے، اور اپنے برین چائلڈ کو خود ذبح کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، لیکن فار دی سیک آف آرگنائزیشن انسان کو وہ جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہو
چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. ایک طریقہ کیا ہے کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جائے، گالی کا جواب گالی سے دیا جائے، زیادتی کا جواب زیادتی سے دیا جائے. لیکن برائی کا جواب دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. یہ ہے کسی بھی برائی کا بہترین جواب. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کا مقابلہ کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے. مثلا کیا مطلب؟ یعنی جنات عدن، باقی رہنے والے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو ان کے باپ دادوں میں سے اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ ان کے ساتھ داخل ہوں گے. جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے باپوں، ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ داخل ہوں گے. یعنی اگر تو ان کی نیکی اس لیول پر پہنچی ہوئی ہے کہ وہ خود جنت میں داخل ہوں تو پھر یہاں تذکرے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کیا ہے کہ یہ بڑا خاص مضمون ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ جو مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا. اور ہر نیک آدمی جو ہے اور ہر شریف آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ مجھے جو نعمت ملی ہے وہ میرے والدین بھی اس کو اویل کریں، میرے بیوی بچے بھی اس کو اویل کریں. لیکن اگر وہ ایمان کا بیریئر انہوں نے کراس نہیں کیا ہوا پھر تو وہ ڈینائی کیے جائیں گے. لیکن جس نے ایمان کا بیریئر کراس کیا ہوا ہے، دائرہ اسلام میں آیا ہے، اور ان پرنسپل وہ اپنے باپ کی نیکی کو، اپنے شوہر کی نیکی کو ڈس اون نہیں کرتا، اون کرتا ہے، اگرچہ خود عملی طور پر اس سے پیچھے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ملحق کر دے گا. والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے. کیا کہتے ہوئے؟ سلام علیکم، سلام پیش کرتے ہوئے، سیلیوٹ پیش کرتے ہوئے. بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، جھیلا اور برداشت کیا. فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا حسین گھر ہوگا آخرت کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے اپنے فضل و کرم سے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب اس کا الٹ آ گیا. اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، یعنی عہد الست کو توڑا، یا ایمان والوں میں داخل ہوئے پھر نفاق کے ذریعے سے، منافقت کے ذریعے سے اس ایمان کے عہد کو توڑا. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رحمی رشتے. ویفسدون فی الارض، اور رحمی رشتوں کی بڑی اہمیت ہے. اردو میں کہتے ہیں نا، جہاں چاہ وہاں راہ. انگریزی میں where there is a will there is a way. انسان کے سامنے یہ آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ میں نے رشتوں کو کاٹنا نہیں، جوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ راہیں خود سجا دے گا. لیکن جب انسان کی نظر میں رشتوں کو کوئی اہمیت نہیں رہتی اور وہ چھوٹی چھوٹی بات پر قطع تعلق کرتا ہے، تو اس سے بھی بلکہ آگے بڑھ کر وہ پوائنٹ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی وجہ بنے کہ میں رشتے کو کاٹ دوں. یہ ایک منفی سوچ ہے، اور پھر یہ انسان کو بہت دور لے جاتی ہے ہدایت سے. انسان کوالیفائی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جو
جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے. وَيَقْدِرْ، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے. یعنی قدر کے معنی اندازہ، اور قدر سے اندازے سے دینا یعنی ناپ تول کر دینا. جب بھی ناپ تول پر کوئی چیز دی جاتی ہے تو کتنی بھی زیادہ ہو وہ بہرحال تھڑ جاتی ہے، لیکن اگر اللہ کھلا دے دے تو پھر انسان جو ہے اسے تنگی محسوس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے یعنی رزق کو تنگ کرتا ہے. وَفَرِحُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ خوش ہو گئے دنیاوی زندگی ہی پر ریجھ گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو صرف برتنے کا کچھ سامان ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی. یہاں پر حسی معجزہ مراد ہے، جو انسان کو آنکھوں سے نظر آئے، ہاتھوں سے چھو کر دیکھا جا سکے، کانوں سے سنا جا سکے، وہ معجزہ، وہ نشانی. ورنہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے بہت بڑی، لیکن جو تقاضا کر رہے ہیں وہ کہ نہیں یہ نہیں، ہمیں ان آنکھوں سے نظر آنے والا معجزہ چاہیے، یہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ وادی سرسبز ہو جائے ہمارے سامنے، تو خالی ہاتھ اوپر جاؤ اور واپس آؤ تو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہو، ہم اس کتاب کو چھو کر بھی دیکھیں تو ہم مان لیں گے تم اللہ کے رسول اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اس قسم کے معجزے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، یعنی جو آپٹ کر رہا ہے گمراہی کو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، یعنی اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے، کنفرم کر دیتا ہے کہ اگر تمہیں گمراہی چاہیے تو پھر دفع ہو جاؤ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے. یعنی جو بھی دل سے چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے، وہ اس پر چلتا چلا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے منزل مراد، منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، سیٹسفائی ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اچھا، اب یہ یاد کون سی ہے؟ یہ اصل یاد ہے. یعنی ذکر کے اصل معنی کیا ہے؟ ذکر اللہ کے، اللہ کی یاد کے، استحضار اللہ فی القلب، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں حاضر کر لینا. یعنی زبان سے انسان تسبیح کر بھی رہا ہے، یہ سب ذرائع ہیں اصل میں ذکر کے. اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے ہیں کہ آپ زبان سے اللہ کا ورد کریں گے، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا ورد کریں گے، الرحمن الرحیم کا ورد کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہیں گے، نماز پڑھیں گے. یعنی the objective is اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں لے کے آنا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے دل کے اندر، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے. نقصان ہو گیا اللہ نے کیا ہے، یاد آ گیا کہ اللہ نے کیا ہے، سارا غم غلط ہو گیا، ختم ہو گئی ساری بات. بڑے سے بڑا نقصان، جاب چلی گئی، بیٹا مر گیا، کوئی بیماری آ گئی، جو ہی یاد آیا کو تو اللہ نے بھیجی ہے، پھر غم کس بات کا ہے؟ ہرچے ساقی ماریختہ نے الطافس، میرے ساقی نے میرے پیالے میں جو کچھ بھی ڈالا ہے وہ اس کی سراسر عنایت ہی عنایت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے. ایکسیپٹ اٹ. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے اطمینان پاتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہت عمدہ ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ، یوں ہی ہم نے بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک امت میں، قد خلت من قبلھا امم، اس سے پہلے اور بھی بہت سی امتیں گزر چکی. کیوں بھیجا؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں اس کلام کو جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا ہے. وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. قل ہوا ربی،
اے نبی آپ اعلان کیجئے ان کے جواب میں، کہیے انہیں ہوا ربی، وہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، علیہ توکلت، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اور اسی کے حضور میرا لوٹ کے جانا ہے، ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اب وہ جو تقاضا کیا تھا کہ کوئی حصی معجزہ دکھاؤ، اب اسی کے سلسلے میں بات آگے چل رہی ہے، ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر واقعی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، او کلم بہ الموتى، یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، اس قسم کا چاہتے ہیں نا، لیکن یہ کیسے آئے گا؟ کون سی آیت نازل کرنی ہے، کس کو نبی بنا کے بھیجنا ہے، اس کو کون کون سی نشانی دے کے بھیجنی ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے، بل للہ الامر جمیعا، اصل میں سارا اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے تو نہیں ہے نا، مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ساتھ ہے، اور ظاہر ہے اس جماعت کے ہر فرد کے ایمان کا لیول اللہ کے پیغمبر کے ایمان جیسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، پھر ان میں ایک انتہا پر منافقین بھی ہیں، اور دوسری انتہا پر ابو بکر و عمر اور عثمان و علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، لہذا عام مسلمان جو ہے وہ طرح طرح کے اپنے دل میں خیالات لاتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا ہے، ایسا کیوں، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں معجزہ دکھا کیوں نہیں دیتا تاکہ ثابت ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں جو جن میں سے کچھ بیان ہو گئی ہیں قرآن مجید میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم یا کسی شخص کے تقاضے کے مطابق نشانی دکھائی جاتی ہے اور پھر بھی وہ نہیں مانتا تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، جیسے قوم سمود پر ہوا، انہیں تقاضا کیا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے اور وہ آتے ہی بچے کو جنم دے دے، ہو گیا، پھر انجام کیا ہوا کہ جب پھر بھی قوم نے نہیں مانا حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول، تو پھر وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئی۔ اور بھی نشانیاں وجوہات بیان کی ہیں قرآن مجید میں، لیکن سب سے موٹی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، افلم ییأس الذین آمنوا، کیا مطمئن نہیں ہوئے اس سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہ لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہے تو سب کے سب انسانوں کو ہدایت پر لے آئے، ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ پہنچے گی انہیں اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا کوئی نہ کوئی آفت، او تحلو قریبا من دارہم، یا اترے گی ان کے گھر کے بالکل قریب، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے قرآن مجید میں کیے ہیں وہ سب سچے ہیں اور سچ ثابت ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کی زبان سے کروائے ہیں وہ سب بھی سچ ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کو میں ضرور ہدایت دوں گا، اور جو گمراہی کو آپٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے اور کر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بالعموم ایسے شخص کو جو گمراہی کو پسند کرتا ہو، جس کے سامنے ہدایت کا راستہ آئے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے کہ نہیں مجھے گمراہی چاہیے، تو موسٹ پروبلی اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، دو چار مواقع اس کو دیتا ہے، اور پھر اگر وہ ثابت کرے بار بار کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے دفع ہو جاؤ، اور اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے، پھر ہدایت اس تک پہنچ نہیں دیتا، اس کے دل میں اترتی نہیں ہے، ان کانوں سے سنتا ہے، اور وہ جو محاورے میں کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکالتی، وہ دل میں نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ
اس کے دل کو پہلے ایک کھلا دل دے کے بھیجتا ہے، صاف دل دے کے بھیجتا ہے، لیکن اگر اس دل کو انسان نافرمانیوں سے، انکار سے سیل کر دے، خود بند کر دے، اس پر تہہ چڑھا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو سیل کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن